السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ 30واں پارہ ہے سورۃ فجر۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا کر بات کرتا ہے تو اس چیز کی بڑائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس چیز کے اندر جو سبق ہے وہ سامنے لانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں فجر کی قسم کھائی گئی، یعنی ہر روز اندھیری رات صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، صبح چلی جاتی ہے۔ سوچو یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی سبق نہیں ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس میں 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ 10 راتوں سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یکم سے ذی الحج کے 10 دن اس سے مراد ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا اس میں کوئی قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں؟ یعنی ان تمام چیزوں کو اگلی آیات کے مضمون پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ ارم کے بارے میں عام مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا، جس طرح مصر میں فرعون لقب تھا، عراق میں نمرود تھا، یمن میں تبع خاندانوں کی حکومت تھی، اسی طرح قوم عاد کے علاقے میں ارم خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہاں ان کے حوالے سے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور اس قوم کے ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کے مانند نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے ملکوں میں۔ یعنی قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے جو قوم عاد تھی، دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا، اور جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات انہوں نے کی تھی، ایسی تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھی۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ قوم سمود جو تھی یہ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر اور محلات بناتے تھے، اور ان کے گھر اور محلات آج بھی موجود ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ ارتاد رتد کی جمع ہے، لوہے کی میخوں کو بھی کہتے ہیں اور لکڑی کے کھونٹوں کو بھی، جن کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس کے لشکروں کے خیموں کے کھونٹوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس کے لشکر بہت بڑے ہوتے تھے اور یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاتا تھا۔ جب چڑھائی کرتا تھا تو لشکروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے کھونٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے صلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کی، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلا دیا تھا۔ ظاہر ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نظام سے سرکشی ہوگی تو اس کا نتیجہ مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اسی ظلم اور زیادتی کا نام فساد ہے۔ تو دے مارا ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، بے شک آپ کا رب تو سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ
دونوں جو کیفیات ہیں ان کے حوالے سے انسان کے جن مکالمات کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، اب دیکھیں کہ بظاہر ان میں کوئی خرابی یا شرک کی آلودگی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں کلمات توحید کے عین مطابق ہیں کہ رزق کی فراخی اور تنگی کے حوالے سے عزت اور ذلت کو انہوں نے کسی دیوی یا دیوتا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا گیا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ تو بظاہر تو اللہ تعالیٰ کو جو فرمان سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اسی کا اقرار ہے کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو یہاں کیوں ان جملوں کو قابل مذمت ٹھہرایا گیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ توحید ہدایت کی جڑ اور بنیاد ہے، اور اس بنیاد سے اوپر بھی ہدایت کی بہت سی منزلیں ہیں۔ اس لیے ایک بندہ مومن کو زندگی میں رہنمائی کے لیے اپنی نگاہیں صرف مینارہ توحید پر ہی فوکس نہیں کرنی، بلکہ شاہراہ ہدایت کے ہر سنگ میل اور ہر موڑ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے انداز فکر اور طرز عمل کا رخ متعین کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے حوالے سے اصل اور بنیادی خرابی جو بتائی گئی ہے وہ ہے کہ انسانی سوچ نے رزق کی فراخی اور تنگی کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھ لیا، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ انسان کے رزق کو کشادگی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے تو کبھی معاشی تنگی سے دوچار کر کے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ گویا انسان کے لیے عیش و آرام اور مال و دولت کی فراہمانی میں بھی امتحان ہے، اور تنگ دستی اور ناداری بھی امتحان ہی کے مراحل ہیں۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو جس انسان نے مال و دولت کی کمی یا زیادتی کو ذلت اور عزت کا معیار سمجھ لیا وہی نقصان میں رہا، وہ دھوکہ کھا گیا نا۔ تو ایک بندہ مومن کو دنیا کی عزت اور ذلت کی ویسے بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اصل اور حقیقی عزت یا ذلت کا فاصلہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی سے اس دنیا میں آزما رہا ہے تو اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے دائیں بائیں محروم نادار لوگوں کو ان کا وہ حق ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے اس کے مال میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جس شخص کا امتحان رزق کی تنگی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ صبر کرے اور اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھے۔ اگر رزق کی کمی بیشی اور عزت اور ذلت کے حوالے سے یہ فلسفہ واقعتاً ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس اب ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ رزق کی فراخی والی آزمائش تو آسان ہے، اس کے مقابلے میں غربت اور تنگ دستی کی آزمائش یہ تو بڑی مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اصل حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ غربت اور تنگ دستی کی آزمائش سے سرخرو ہونا انسان کے لیے نسبتاً آسان ہے، اور اس کے مقابلے میں مال و دولت کی فراوانی کی آزمائش میں ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آسائش اور آرام جیسے جیسے ملتا جاتا ہے انسان غافل ہونے لگتا ہے، اللہ کو بھولنے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے، جبکہ مشکل اور پریشانی کی کیفیت میں انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال مقدار میں کم ہو مگر کفایت کر جائے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے، یہ احمد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری بات جو ابھی ہم نے یہاں پر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید ہدایت کا پہلا اور بنیادی درجہ ہے، اور اگر انسان اپنے اچھے برے ہر طرح کے حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھے تو اس کا یہ طرز عمل توحید کے عین مطابق ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی ہدایت کے بہت سے درجات ہیں، اور ان درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اصول اور ضوابط کو سمجھ جائے اور یقین رکھے کہ دنیا کے عیش و آرام اور تنگ دستی کی کیفیات اللہ کی آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، اور تنگ دستی کی آزمائش کے مقابلے میں دولت کی فراوانی کی آزمائش کہیں زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور تم ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اس آیت میں انسانوں کے بنائے ہوئے غیر متوازن اور ظالمانہ قوانین وراثت کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے جو طاقتور ہوتا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے تمام وراثت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے،
قرآن مجید نے دنیا کو مفصل، جامع اور متوازن قوانین وراثت عطا کیے ہیں، اور اسلام سے پہلے پورے عرب معاشرے میں باپ کی پوری وراثت بڑے بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھی اور چھوٹے تمام بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بارے میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میدان حشر اسی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین کو کھینچ کر چپٹا اور کوٹ کوٹ کر ایسا ہموار کر دیا جائے گا کہ اس کے تمام نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور یہاں پر کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہوگی، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی۔ پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی کے ساتھ 8 فرشتے نازل ہوں گے۔ دوسرے فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا اور قصہ طے پا جائے گا۔ گویا جس زمین پر انسانوں نے اپنے اچھے برے اعمال کیے ہوں گے، اسی زمین پر اس کا حساب بھی ہو جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا کہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کے آیا۔ اسے نصیحت بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا، لیکن اس وقت کی نصیحت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوتا اگر دنیا میں اس نے ان آیات سے نصیحت حاصل کی ہوتی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میری اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ میں خواہ مخواہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، وہ تو اس اصل زندگی کی تمہید تھی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کا سا باندھنا کوئی اور باندھ نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی جو امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا اور اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا، تو وہ کیا ہو گیا؟ نفس مطمئنہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی۔ وادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ آؤ میرے انعام یافتہ بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اور ایسے خوش قسمت لوگوں کے مرتبوں کی بلندی کے تصور، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بالکل تہی دامن ہیں، تو لیکن پھر بھی بے اختیار یہ آیات پڑھ کے دعا نکلتی ہے نا، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ کبھی خود کو دیکھا ہے؟ کیا میرا نفس مطمئن ہے؟ کیا میرے دل کی دنیا میں سکون ہے؟ یاد رکھیں، یہ سکون اطمینان تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ نعمت ملے یا تکلیف آئے، اللہ کی رضا پر راضی، یا اللہ تیری مرضی تیری رضا، پھر صلے میں اللہ تعالیٰ مطمئن دل نصیب کر دیتا ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر انسان یہ زندگی باوقار طور پر گزارتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ امارہ برائی پہ ابھارتا ہے اور لوامہ روکتا ہے۔ اب جب امارہ ابھارتا چلا جائے اور لوامہ روکتا چلا جائے اور انسان رکتا چلا گیا، تو اب کیا ہوا کہ دل میں سکون آ گیا۔ اب اس کا دل بھلائی کے کاموں میں لگنے لگا، اب وہ اپنے رب کا ہو گیا، اس کی رضا پہ راضی ہو گیا۔ تو ایسے شخص کو جب موت آئے گی تو پھر فرشتے پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف۔
آج تمہاری واپسی کا دن ہے، آ جاؤ رب کے پاس۔ لیکن ہم تو ایسے رہ رہے ہیں اس دنیا میں جیسے ہمیں کہیں نہیں جانا۔ ایسا تو نہیں ہے، جس رب نے بھیجا ہے وہ واپس تو لے کے جائے گا۔ تو اگر اس امتحان گاہ میں ہم پرچہ صحیح اٹیمپٹ نہیں کرتے، سلیبس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ یہ استقبال تو نفس مطمئنہ کا ہے نا۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، اسکول میں، کالج میں مینا بازار ہوتا ہے، مہمان خصوصی کے استقبال شعروں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی استقبالی آیات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ کی طرف سے استقبال ہوگا، فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوگا، اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ بلد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہاں مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حلال کر دیے گئے ہیں اس شہر میں۔ جس طرح فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ حلال کر دیا گیا تھا، اور اس دن لشکر کشی کے دوران مسلح تصادم کے اکا دکا واقعات ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں آپ کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل ستایا جا رہا ہے، آپ کی معمول کی زندگی بھی سراپا مشقت ہے، اہل شہر کی مخالفت نے آپ کے لیے زندگی کو کٹھن اور مشکل بنا دیا ہے۔ تو دعوت حق کی جد و جہد میں مسلسل سختیاں برداشت کرتے ہوئے آپ کی زندگی کے شب و روز کی اس وقت جو صورتحال اور کیفیت ہے، ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ تلخ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، صاحب اقتدار ہے، فقیر ہے، ہر شخص مشقت میں، کوفت میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی انسان جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے، کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے، کوئی نفسیاتی خلفشار کا شکار ہے، کوئی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، تو کسی کے لیے دولت کے انبار وبال جان بن چکے ہیں، کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تو کوئی مخمل کے گدوں پر لیٹا نیند کو ترس رہا ہے۔ غرض مختلف انسانوں کی مشقت کی کیفیت اور نوعیت مختلف شکل کی ہو سکتی ہے، لیکن مشقت اور پریشانی سے چھٹکارا جیتے جی کسی کو بھی نہیں ہے۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ دیکھنے میں یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، لیکن انسان کی جو اصل مشکل ہے نا، وہ اس سے بہت بڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی یہ تمام پریشانیاں اور سختیاں بھی اسے سہنی ہیں، پھر اسے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو اللہ سے ملاقات پہ ہی ہونا ہے نا۔ تو اس ساری صورتحال میں انسان کی اصل مشقت، اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں کہ زندگی بھر دنیا حاصل کرنے کے جنون میں کوہلو کا بیل بنا رہا، محنت مشقت کی چکی میں پستا رہا، طرح طرح کی ذہنی نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا، مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا رہا، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتا رہا، اور جب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا دامن مطلوبہ معیار کی نیکیوں سے خالی تھا، مطلوبہ مقدار کی نیکیوں سے خالی تھا۔ نہ وہ تعداد تھی، نہ وہ کوالٹی تھی، نہ کوانٹٹی تھی، اور اس عدالت سے پھر اسے دائمی سزا کا حکم ہو گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے جہنم میں جھونک دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے انسان کی اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی، جس کا تصور بھی بڑا ہولناک ہے۔ تو ہر انسان کو سنجیدگی سے سوچنا ہے، مجھے آپ کو، ہم سب کو
کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال دیکھو کہ اس حالت میں بھی غرور کرتا ہے۔ چاروں طرف سے مصائب مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے حال یہ ہے کہ اگر اس کے لیے دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی تو سوچو یہ اللہ سے کیسی کیسی بغاوتیں کرتا اور مخلوق خدا پر کیا کیا ستم ڈھاتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ یہاں سرداران قریش کی ذہنیت کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ لوگ بھلائی اور نیکی کے کام اکثر و بیشتر مقابلے کے جذبے کے تحت کیا کرتے تھے، پھر اپنی نیکیوں کا خوب چرچا بھی کرتے تھے، شیخیاں بھی بگاڑتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے ایمان لانے کا سبب یہی جذبہ تھا کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے مد مقابل خاندان کا فرد سمجھتے تھے، اور اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا انہیں کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے ابو جہل کا اقراری بیان تو تاریخ کے ریکارڈ پر ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تو اس نے جواب دیا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر پوچھنے والے نے سوال کیا پھر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس پر اس نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا بنو ہاشم کے ساتھ پشتوں سے مقابلہ چلا آ رہا ہے، انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، اگر وہ حجاج کی خدمت میں پیش رہے تو ہم بھی اس میدان میں انہیں آگے نہیں نکلنے دے رہے، اور اب تک ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے، اور یہ صورتحال مجھے یعنی ابو جہل کو کسی قیمت پر قابل قبول نہیں۔ اور اس آیت میں سرداران قریش کے اسی طرز عمل کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کبھی بھلائی کا کوئی کام سر انجام دے لیتا ہے تو جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے کہ فلاں کام میں میں نے ڈھیروں مال کھپا ڈالا۔ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ دولت مندی کی نمائش اور اپنی بڑائی کا اظہار کتنے فخر سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی شادی بیاہ کی رسومات کو دیکھ لیں، سجاوٹوں کو دیکھ لیں، مرنے کی رسومات کو دیکھ لیں۔ آج شادی میں جو سنگیت کی محفل ہو رہی ہے، قوالی نائٹ ہو رہی ہے، مہندیاں ہیں، مایوں ہیں، اور ان کے لیے کتنا ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اپنی شہرت کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے، لوگوں میں تعریف کے لیے کہ اس نے اس طرح شادی کی ہے، مجھے اس سے بڑھ کے خرچ کرنا ہے۔ تو شادی بیاہ پہ دیکھ لیں، سالگرہوں پہ دیکھ لیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بالکل یہ لوگ ان کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ غریبوں کو زیادہ کھلاتے ہیں تو ہم بھی زیادہ کھلائیں، اور ہم کن کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اگر شادی پہ لاکھوں خرچ کیے ہیں تو مجھے تو کروڑوں ہی کرنے، ورنہ میری تو ناک کٹ جائے گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کا گمان ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کسی گردن کا چھڑا دینا یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن سے، یعنی کسی شخص کا قحط سالی کے دوران بھوکوں کو اس وقت کھانا کھلانا جب اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال بھی پریشان کر رہا ہو، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے یا اس محتاج کو جو مٹی میں رول رہا ہے۔ یہ مشکل گھاٹی دراصل مال کی محبت کی وہ چٹان ہے جو متعلقہ انسان کے لیے بھلائی کے راستے کو رکاوٹ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ حدید کی آیت نمبر 18 میں ہم نے اس کو گاڑی کی بریک سے سمجھا تھا۔ تو مذکورہ گھاٹی کو عبور کرنے یا گاڑی کی بریک کو کھولنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے محتاجوں اور ناداروں کی مدد کرنے اور بھلائی کے دوسرے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرے۔ یعنی مال کی محبت کی آلودگی کو دل سے صاف کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے پیارے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، حب مال کی گندگی کو دل سے نکالے بغیر ہم ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتے۔ ثم کان من الذین آمنوا
پھر وہ شامل ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ یہاں ثم کا لفظ آیا ہے، یعنی پہلے انسان مشکل گھاٹی کو عبور کرے، اپنے دل کی زمین میں انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلائے، اس کے ذریعے سے دل کی زمین سے مال کی محبت کا جھاڑ جھنکار صاف کرے، ثم پھر اس میں ایمان کا بیج ڈالے۔ اگر وہ اس ترتیب اور اس انداز سے محنت کرے گا تو تبھی ایمان کا پودا اس کی زمین میں اپنی جڑیں پھیلائے گا اور پھل پھول دے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، یعنی ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں آخرت کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا ذکر بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اس آیت میں ان بدقسمت لوگوں کا ذکر ہے جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے پکڑا کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی، جس طرح گوشت کو ڈال کے ہانڈی میں پریشر کوکر کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ آگ کی ساری تپش اندر ہی رہے، اس طرح انہیں شدید ترین عذاب ملے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت اور شان غفاری کے طفیل اصحاب جنت میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ شمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، تلاوت بھی اسی سے ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تلاوت کے مفہوم میں قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کا اتباع کرنا شامل ہے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی دن سورج کو نمایاں کرتا ہے، رات اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی جیسا کہ اسے بچھا دیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ تمام قسمیں جوڑوں کی صورت میں آئی ہیں۔ سورج اور چاند کا جوڑا ہے، دن اور رات کا جوڑا ہے، آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان ظاہری تضادات کی مثالوں سے دراصل نفس انسانی کے روشن اور تاریک پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جس طرح کائنات میں ہر جگہ تم لوگوں کو تضادات نظر آتے ہیں، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ روشنی ہے، بلندی ہے تو اس کے ساتھ پستی ہے، اسی طرح انسان کی ذات یا شخصیت کے بھی دو رخ ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تمام انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی حیوانی اور نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہا ہے تو کسی نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے فلاح کی منزل حاصل کر لی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ ان دو آیات میں انتہائی اختصار کے ساتھ انسان کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا دیا گیا ہے۔ دس یدس کے معنی ہے کسی چیز کو مٹی میں دفن کر دینا، تو جس انسان نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، اپنی روح کو اپنے خاکی وجود کے اندر دبا دیا، یعنی جس کی حیوانی خواہشات اس کی روح پر غالب آ گئیں، تو ایسا شخص کون ہے؟ وہ ناکام ہے، خابہ ہے۔ دراصل انسان کا نفس، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو پاک صاف رکھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو، یعنی اپنی شخصیت کو تمام باطنی بیماریوں سے پاک کر کے بہترین انسانی خوبیوں کا مرقع بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب انسان وہی ہے جو نفس کو پاک کرنے اور پاک رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے پاک کرنا، ایک ہوتا ہے پاک رکھنا۔
یعنی کہ پاک کرنا تو ہے کہ ایک دفعہ پاک کر لیا بس ٹھیک ہے فارغ ہو گئے، لیکن رکھنے کے لیے مسلسل کوشش ہے۔ اور ایسا شخص دنیا والوں کی نظروں میں حقیر، فقیر اور بے نام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ لیکن جس انسان نے اپنے نفس کو خبائث سے آلودہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناکام ہے، دنیا میں چاہے وہ غیر معمولی عزت، شہرت، دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور بدی کی تمیز کا بنیادی بیج ڈال دیا گیا ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس بیج کی حفاظت کرے، اسے سازگار ماحول فراہم کرے اور عمل صالح سے اس کے پانی سے اس کی آبیاری کرے۔ تو انسان جب تزکیہ نفس اور اعمال صالحہ کے حوالے سے محنت کرے گا تو اسے ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، ایمان کے ان ثمرات سے وہ فائدہ حاصل کرے گا جس کا ذکر ہم سورۃ تغابن میں پڑھ کے آئے ہیں، اور اسے کامیابی کی ضمانت بھی ملے گی۔ اس کے برعکس جس انسان نے اپنے نفس کو حیوانی وجود کے تابع کر دیا، وہ اس کی آواز کو دبا کر زندگی بھر جسمانی تقاضے پورے کرنے میں لگا رہا تو وہ خاسرین میں ہو گیا، وہ خائب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ قوم سمود نے بھی جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی انسان تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں، اور سب کو برابر کر دیا۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایک ساتھ ویوند خاک کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس نے پوری قوم کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آیا۔ اس صورت میں پہلے انسانی نفس اور ضمیر کے حوالے سے انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی کا ذکر کیا گیا، پھر قوم سمود کی مثال دے کر قوموں کی اجتماعی کامیابی اور ناکامی کے معیار کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ سورۃ لیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی آفاقی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگلی قسم کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کی ہے نر اور مادہ۔ ان قسموں سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر نظر آنے والے تضادات دراصل نظام کائنات کا حصہ ہیں، بلکہ کائنات کا نظام انہی تضادات کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ایک جنس سے تعلق رکھنے والی دو متضاد چیزیں باہم مل کر فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ دنیا کا سارا نظام دن اور رات کے عدلنے بدلنے کی وجہ سے قائم ہے، اور زمین پر حیوانی اور نباتاتی زندگی کا وجود اسی گردش لیل و نہار کا مرہون منت ہے۔ خود نسل انسانی کا تسلسل بھی مرد اور عورت کے جنسی اختلاف کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ یعنی جس طرح کائنات کی باقی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف افراد کی کوششوں اور محنتوں کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ ظاہر ہے زندگی کے شب و روز میں محنت، مشقت، بھاگ دوڑ کرنا تو انسان کا مقدر ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت مشقت میں کیا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے بھی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے حالات کے مطابق ہر شخص کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کی کوششوں کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی محنت کے نتیجے میں جنت خرید لیتا ہے، دوسرا اپنی محنت اور مشقت کی پاداش میں خود کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اور انسانی محنت میں اس فرق کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کوئی اپنی جسمانی قوت کا سودا کرتا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچتا ہے، کوئی مہارت نیلام کرتا ہے، کوئی وقت فروخت کرتا ہے۔
ہر غرض کے ہر شخص اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز میں دن بھر خود کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود کو بیچتے ہوئے حلال کو مد نظر رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کم معاوضہ قبول کر لیتا ہے لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایسا شخص جب شام کو لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جس نے دن بھر مشقت کی لیکن حلال حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر معاوضہ بھی لیا، غلط بیانی بھی کی، دوسروں کو فریب دیا، ناپ تول میں کمی کی، گھٹیا چیز کو بڑھیا چیز کے دام پر بیچ دیا۔ اب یہ شخص جب شام کو گھر آئے گا تو جہنم کے انگاروں کی گٹھڑی اس کے ساتھ ہوگی۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسانی زندگی کے 2 راستوں میں سے ہر راستے کے 3 اوصاف بتائے گئے ہیں تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے اور اس راستے پر اب وہ کس مقام پر ہے، اور آگے جب بڑھے گا تو کون سی منزل اس کی منتظر ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ ظاہر ہے یہ خیر کا راستہ ہے، اور اس راستے کا پہلا وصف یا پہلا سنگ میل عطا یا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی جو شخص مشکل گھاٹی کو عبور کر کے اہل ایمان کی صف میں شامل ہوگا تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی محنت قبول ہوگی۔ دوسرا وصف یا سنگ میل تقوی ہے، واتقا، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، ہر لمحہ برائی کی خاردار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچانے کی فکر میں رہنا اور مسلسل کوشش کرتے رہنا کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا حق نہ ماروں۔ دیکھیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے لوگوں کو خوش رکھنا، ہم لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اچھا بھی کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے شک کسی کے ساتھ اچھا نہ کریں، ایک کوشش ضرور کریں کہ میں کسی کے ساتھ برا نہ کروں، اور یہی چیز ہمارے اندر تقوی کا احساس پیدا کرے گی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی۔ یہ خیر کے راستے کی تیسری شرط یا تیسرا وصف ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھلائی اور حق کی کوئی بات انسان کے سامنے آئے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ بات حق ہے تو وہ بلا تردد تصدیق کر دے، یعنی بھلائی، سچائی اور حق کی تصدیق کرنے کے لیے کسی نتیجے کی پرواہ نہ کرے، حق کو حق جان کر اس کی تصدیق کرے اور نفع اور نقصان کا ترازو نصب کر کے نہ بیٹھے، نہ ہی اس حوالے سے اپنی انا کو آڑے آنے دے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے، ایک آدمی پہ واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرا بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اپنی انا کی وجہ سے اس کے موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ آسان منزل جنت تک پہنچا دیں گے۔ یعنی ایسے شخص کا انعام کیا ہے کہ اس کو جنت ملے گی۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا۔ پہلی 3 خصوصیات کی ترتیب ذہن میں رکھیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے۔ پہلے عطا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں یہاں بخل آ گیا۔ واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی، یعنی بھلائی اور خیر کے راستے کی 3 خصوصیات میں سے عطا کے بعد تقوی، یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور ذمہ داری کے احساس کا بیان تھا۔ اس کے مقابلے میں یہاں بے نیازی ہے، لاابالی پن ہے، لاپرواہی ہے۔ گویا ایک شخص حلال حرام کی تمیز سے ناآشنا، نیکی بدی کے تصور سے بیگانہ، اپنی دھن میں مست چل رہا ہے۔ کسی کو جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس کی بلا سے، کسی کی عزت پہ حرف آتا ہے، آتا رہے، کسی کی جان و مال کی حرمت پامال ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، غرض اپنی سوچ ہے، اپنی مرضی ہے، اپنے کام سے کام ہے، کوئی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، یعنی اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچ اور حق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے تعصب، تکبر، ہٹ دھرمی یا دنیا کے کسی فائدے یا کسی اور خوف کی وجہ سے اس نے بھلائی کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو رفتہ رفتہ مشکل منزل جہنم تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہیں انسانی کوشش اور مشقت کے 2 رخ۔
گویا پہلی 3 شرائط کو اپنانے کا راستہ صدیقین شہداء کا راستہ ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی ان مذکورہ تینوں شرائط کو پورا نہ بھی کر سکا مکمل طور پہ، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوشش اور اخلاص کے مطابق ہوگا۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم خالص نیت کے ساتھ کوشش کریں، تھوڑی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جس بدقسمت شخص کی کوشش اور محنت میں یہ تینوں اوصاف نہیں ہیں اور اس کے مقابلے میں بخل، استغنا اور تکذیب ہے، تو ظاہر ہے اس کا شمار پھر بدترین لوگوں کے گروہ میں ہی ہوگا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اور دیکھو انسانوں، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت پہنچا دینا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا اور ہدایت اس تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے نفس کے اندر اخلاقی حس بھی الہام کر دی ہے، اس کے اندر اپنی روح بھی پھونکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی امین ہے۔ پھر اس ہدایت اور معرفت کی تکمیل کے لیے اس نے دنیا میں پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر ذریعے سے انسان کو راہ ہدایت دکھانے کا اہتمام فرما دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ ظاہر ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون انسان کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ دنیا میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی قوم اب اس کی زمین کے اوپر بوجھ بننے جا رہی ہے اور اس طرح کے کس بوجھ سے کس وقت زمین کو آزاد کرانا ہے۔ سورۃ شمس میں ہم نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا تھا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں اور سب کو برابر کر دیا۔ یعنی جب اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ گیا، پھر اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنے کردار اور عمل کا نمونہ پیش کر کے اتمام حجت کر دیا، اس کے بعد بھی قوم نہیں مانی، کفر اور سرکشی پر اڑی رہی، تو انہیں اس طرح ملیمیٹ کر دیا گیا جیسے کسی باغ کی صفائی کے لیے سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے۔ یہ ظاہر ہے جس انسان کو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی حقیقت نظر نہیں آئی، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ جہنم کے گڑھے میں گرنے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں یا کم روشنی میں ٹھوکر کھا جائے تو اس کی ٹھوکر کا پھر بھی کچھ نہ کچھ جواز بنتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دن کی روشنی میں راستہ پہچاننے سے انکار کر دے جب سورج فل چمک رہا ہے، نصف النہار پر ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر اس شخص کا اپنا قصور ہے۔ الذی کذب وتولی وسیجنبھا الاتقی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے۔ اس آیت کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابوبکر کے، ان کے سامنے جو ہی میں نے اپنی نبوت کا ذکر کیا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ توحید پر کاربند اور بت پرستی سے دور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے کئی نادار خاندانوں کی کفالت مستقل طور پر اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور مکہ کے بہت سے غلاموں اور لونڈیوں کو آپ نے منہ مانگی قیمت میں خرید کر آزاد کرایا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا پورا اثاثہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی مال خرچ کرتے ہوئے دنیا داری کا کوئی فائدہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے امیہ بن خلف کو جب منہ مانگی قیمت ادا کی تو وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔
اور اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر یرضیٰ کی ضمیر کا اشارہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور اس شخصیت کی طرف بھی جس کی صفات کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ گویا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسی خوشخبری ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے لٹا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا اور آخرت میں اتنا کچھ عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ خوش ہو جائے گا۔